کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے وہ طاقت ہے جو دنیا کو اپنی مٹھی میں قید رکھتی ہے؟ جب افغانستان میں داخل ہوئے تو آخر کار رسوا ہو کر واپس نکلے۔ جی ہاں، اسی لیے افغانستان کو کہا جاتا ہے قبرستانی سلطنت ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر کیوں؟ افغانستان ایسا کون سا راز رکھتا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت وہاں ٹک نہیں پائی؟ آئے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں ایک ایسے سفر پر جہاں تاریخ کے سب سے بڑے بادشاہ، سب سے بڑی پونجی اور سب سے بڑی سلطنتیں افغانستان کے سرزمین پر آ کر بکھر گئی۔ نمبر 1، قدیم دور۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں 2300 سال پہلے کی۔ سکندر اعظم، دنیا کا فاتح جس نے آدھی دنیا کو جیت لیا، اس نے بھی افغانستان پر حملہ کیا۔ وہ جیت تو گیا لیکن وہاں کی پہاڑی سرزمین، قبائلی غیرت اور سخت مزاحمت نے اسے توڑ ڈالا۔ سکندر کو اپنے فوج کے ہزاروں سپاہی دفنانے پڑے اور بالآخر وہ افغانستان کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ اس کے بعد آئے منگول، چنگیز خان، دنیا کے سب سے بڑی فوج کا مالک۔ چنگیز خان نے خون کی ندیاں بہا دی، شہروں کو جلا ڈالا، لیکن افغانستان کے قبائل اس کے سامنے بھی کبھی مکمل جھکے نہیں۔ چنگیز خان آیا اور چلا گیا مگر افغانوں کی آزادی باقی رہی۔ نمبر 2، برطانوی سلطنت، 19 صدی۔ اب آتے ہیں دنیا کے سب سے بڑی نوآبادیاتی طاقت کی طرف، برطانیہ۔ وہ سلطنت جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ برطانوی راج میں سورج کبھی غروب نہیں ہوتا۔ اسی طاقت نے 19ویں صدی میں افغانستان پر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ پہلی انگلو افغان جنگ 1839 تا 1842۔ انگریزوں نے کابل پر قبضہ کر لیا، لیکن کیا ہوا؟ ایک سرد رات افغان مہاجرین نے گوریلا وارفیئر شروع کر دی۔ جب برطانوی فوج واپس جا رہے تھے تو ہزاروں فوجیوں میں صرف ایک شخص، جی ہاں صرف ایک شخص زندہ جلال آباد پہنچا، باقی سب مارے گئے۔ دنیا حیران رہ گئی۔ دوسری اور تیسری جنگ میں بھی انگریزوں نے کوشش کی لیکن ہر بار رسوا ہو کر نکلنا پڑا۔ یہی وہ طاقت تھا جب افغانستان کا لقب پڑا قبرستانی سلطنتیں۔ نمبر 3، سوویت یونین۔ وقت گزرتا گیا اور 20ویں صدی آئی۔ دنیا کی سب سے بڑی کمیونسٹ طاقت سوویت یونین، روس، اپنی 10 لاکھ فوج کے ساتھ افغانستان میں داخل ہوا۔ 1979 سے 1989 تک 10 سال تک خون بہتا رہا۔ سوویت فوج کے پاس جدید ترین ٹینک، جہاز، میزائل، سب کچھ تھا، لیکن افغانستان کے پہاڑی سرزمین، افغان مجاہدین کے بٹ اینڈ رن حکمت عملی اور عوام کا مذہبی جوش و جذبہ، یہ سب سوویت یونین کو آہنی تیاروں پر بھاری پڑ گیا۔ آخر کار 10 سال بعد سوویت فوج واپس جانے پر مجبور ہوئی۔ یہ شکست اتنی بڑی تھی کہ کچھ ہی سالوں کے بعد سوویت یونین کا وجود ہی ختم ہو گیا۔ دنیا کی دوسری سپر پاور افغانستان کے ہاتھوں دفن ہو گئی۔ نمبر 4، امریکہ اور نیٹو۔ پھر 2001 آیا۔ امریکہ وہ ملک جو دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھا۔ امریکہ نے 9/11 کے بعد افغانستان پر حملہ کیا۔ 20 سال تک نیٹو کے ساتھ وہاں رہا، اربوں ڈالر خرچ کیے، لاکھوں فوجی تعینات کیے، جدید ترین اسلحہ استعمال کیا، لیکن کیا ہوا؟ طالبان ختم نہ ہو سکے۔ گاؤں پہاڑ ہر جگہ افغانوں نے مزاحمت کی۔ 20 سال بعد امریکہ کو بھی وہی راستہ اختیار کرنا پڑا جو سکندر، چنگیز خان اور سوویت یونین نے کیا تھا۔ 2021 میں امریکن فوج رات کے اندھیرے میں خاموشی سے افغانستان چھوڑ کر نکل گئے۔ طالبان دوبارہ اقتدار میں آ گئے اور دنیا ایک بار پھر سے حیران ہو گئی۔ افغانستان کو کوئی پتہ نہیں کر سکتا۔ نمبر 5، افغانستان کیوں ناقابل تسخیر ہے؟ اس کی کچھ وجہ ہے جس کی وجہ سے افغانستان کو پتہ نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 1، افغانستان کا جغرافیہ، پہاڑ، وادیاں، غاریں، یہ قدرتی قلعہ ہے۔ نمبر 2، افغان قبائل کے غیرت اور مزاحمت، وہ اپنی آزادی پہ جان دیتے ہیں مگر غلامی قبول نہیں کرتے۔ نمبر 3، گوریلا جنگ، چاپا مار حملے، مارو اور باگو، دنیا کی بڑی فوجیں اس کے آگے بے بس ہو جاتی ہے۔ نمبر 4، مذہبی اور قومی جذبہ، ہر حملہ آور کو افغان عوام نے کافر قابض سمجھ کر مقابلہ کیا۔ نمبر 5، اور سب سے بڑھ کر، حملہ آور تک جاتے ہیں، ان کا پیسہ ختم ہو جاتا ہے، عوام کا دباؤ بڑھ جاتا ہے، لیکن افغان کبھی تکتا نہیں۔
سکندر اعظم ناکام، چنگیز خان ناکام، برطانیہ ناکام، سوویت یونین ناکام، امریکہ ناکام۔ یہ ہے افغانستان، یہ ہے وہ سرزمین جو کبھی جھکی نہیں، جو کبھی غلامی نہ بنی، اسی لیے اسے دنیا کہتی ہے قبرستانی سلطنت۔ افغانستان آج بھی کڑا ہے اور شاید ہمیشہ کڑا رہے گا۔ اب آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔